بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہاں سے پڑھیں؟ آیت نمبر 45 سے سورہ حامیم سے 45. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ. مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ. إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ مِّنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي قَالُوا آذَنَّاكَ مَا مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ. لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِندِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ. سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط. صدق الله العظيم. سورہ حامیم فصلت کی آیت نمبر 45 سے 53 تک یعنی سورت کے آخر تک میں نے آیات تلاوت کی. ان آیات مبارکہ سے پہلے قرآن حکیم کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ جو ہماری آیات میں الحاد کرتے ہیں یعنی اس کے مفہوم اور مطلب کو بدلتے ہیں تو وہ ہم سے چھپے ہوئے نہیں ہیں. ہم نے ان کو ڈھیل دی ہے، مہلت دی ہے، کرنے جتنا کرتے ہیں وہ ہم سے چھپے ہوئے نہیں ہیں. کیا جو جہنم میں ڈالا جائے گا وہ اچھا ہے یا جو امن سے قیامت کے دن آ جائے گا وہ اچھا ہے؟ یعنی یہ تو وہاں جا کے پتہ چلے گا کہ امن میں کون ہے اور مصائب و آلام میں کون ہے. فرمایا اللہ نے کہ کر لو جو تم نے کرنا ہے، اللہ تمہارے اعمال دیکھ رہا ہے. پھر یہ بھی فرمایا کہ قرآن حکیم ایسی کتاب ہے کہ اس میں باطل کا داخلہ بند، آگے پیچھے سے دائیں بائیں سے کہیں سے بھی اس میں باطل نہیں داخل ہو سکتا، اس لیے کہ یہ حکیم اور حمید ذات سے کی نازل کردہ کتاب ہے اور اس کے محفوظ ہونے کی ذمہ داری اس نے خود ہی اٹھا رکھی ہے. پھر حضور کو تسلی دی اور یہ بتایا کہ قرآن حکیم عربی زبان میں کیوں نازل کیا، اس لیے کہ پیغمبر عربی زبان والے ہیں تو وہی انہی کی زبان میں نازل ہوتی ہے تاکہ ان کو لوگوں کو سمجھانا آسان ہو اور ان کو سمجھنا آسان ہو. تو ہمیشہ سے یہ قانون رہا ہے کہ اللہ وحی اور کتاب پیغمبر کی زبان پہ نازل فرماتے ہیں، کیونکہ فرمایا کہ اگر ہم نبی عربی ہو اور کتاب دوسری زبان میں اگر نازل کرتے تو لوگوں کو اعتراض ہوتا کہ نبی اور زبان والا ہے، کتاب اور زبان والا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ تو سابقہ اصول کے خلاف ہے.
جو سب انبیاء کرام کی وحی کا اصول تھا، یہ اس کے تو خلاف ہے۔ اور پھر یہ کہ اس طرح سمجھانے میں بھی دشواری ہوتی ہے، تو اس لیے ہم نے یہ اعتراض بھی ختم کیا، اور سمجھانے کی سہولت کے لیے بھی جو پیغمبر کی زبان ہے، جو ان کے پہلے امتیوں کی زبان ہے، اسی میں قرآن نازل کیا۔ آج جو آیات تلاوت کی گئیں، اس میں پہلی آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ کتاب اللہ میں اختلاف پیدا کرنا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ہر پیغمبر جب دنیا میں تشریف لایا اور دنیا سے چلا گیا تو ان کی کتابوں کا لوگوں نے حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا، تبدیلیاں کی ان میں۔ جی وَلَقَدْ آتَيْنَا، اس میں ایک کتاب کا ذکر ہے، موسیٰ علیہ السلام کی کتاب۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتاب، ہم نے موسیٰ پیغمبر کو کتاب دی، فَاخْتُلِفَ فِيهِ، اس میں بھی لوگوں نے اختلاف ڈالا۔ صرف موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کا ذکر اس لیے کیا کہ قرآن حکیم کے علاوہ اگر دنیا میں سب سے بڑی کتاب، جامع کتاب تھی تو وہ تورات ہی تھی، اس لیے اس کا ذکر کیا۔ ورنہ انجیل کے ساتھ بھی لوگوں نے ایسے ہی کیا، زبور کے ساتھ بھی ایسے ہی کیا، باقی صحیفوں کے ساتھ بھی ایسا کیا۔ کچھ تو ایسے ہیں جو دنیا سے ناپید ہو چکے ہیں۔ آدم علیہ السلام کے صحیفے کہاں ہیں؟ شیس علیہ السلام کی کہاں ہیں؟ ادریس علیہ السلام کے کہاں ہیں؟ کتنے پیغمبر ہیں جن کی کتابیں ہیں ہی نہیں۔ جو کچھ 1 کم 40 صحیفے بائبل میں ہیں، بعض انبیاء کی طرف منسوب، کوئی تصدیق نہیں ہے کہ یہ وہی ہیں، ٹوٹلی بند تبدیل کر دیے ہیں یا کچھ تبدیلیاں ہیں، کچھ پتہ نہیں ہے۔ اور بڑی کتابوں کے صرف 2 کتابیں ہیں۔ تورات جو بڑی کتاب تھی اس کے چند ہی باب ہیں بائبل میں، اور کہاں گئی؟ انجیل جو اصلی کتاب تھی اس کا تو نام و نشان ہی نہیں ہے، اس کی جگہ 4 انجیلیں بائبل کا حصہ ہیں اور وہ آپس میں متضاد ہیں۔ اصل انجیل کا نام و نشان نہیں ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی۔ جی تو فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کی کتاب میں بھی لوگوں نے اختلاف ڈالا۔ جی تو چاہیے تو یہ تھا کہ ان لوگوں کو فوری طور پہ سزا دی جاتی جو اللہ کی کلام میں رد و بدل کرتے ہیں فوری طور پر، لیکن اللہ فرماتے کہ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، اگر تیرے رب کی طرف سے یہ بات طے شدہ نہ ہوتی، اللہ نے یہ بات پہلے سے لکھ نہ دی ہوتی کہ میں جلدی سزا نہیں دوں گا مجرموں کو، تو لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، تب تو فوراً ان میں فیصلہ کر دیا گیا ہوتا، فوراً فیصلہ کر دیا ہوتا۔ لیکن چونکہ یہ بات لکھ دی گئی ہے کہ ہم جلدی سزا نہیں دیں گے، چاہے کتنا بڑا مجرم ہو۔ دیکھیے بڑے، اس سے بڑا جرم کیا ہوگا جو لوگوں نے اللہ کے ساتھ پارٹنر بنا رکھے ہیں، مشرک۔ لیکن دنیا میں مشرک دن دناتے پھرتے ہیں، دن دناتے پھرتے ہیں، علل اعلان خدا کے ساتھ شرک کر رہے ہیں۔ پھر دوسرے نمبر پر اس سے بڑا مجرم کون ہوگا جو اللہ کے نبی کی مخالفت کرے، اس کی کتابوں کو تبدیل کرے، اس کی شریعت کا حلیہ بگاڑے۔ یہ بڑے بڑے جرائم ہیں جس کا تقاضا یہ ہے کہ مجرموں کو فوراً ہی سزا دی جائے۔ لیکن فرماتے ہیں کہ لولا سبقت کلمہ، اگر یہ بات طے نہ ہوتی کہ ہم فوراً سزا نہیں دیں گے تو ان کا فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور بے شک لوگ اس سے بھی، اس کتاب کے بارے میں بھی جس کے بارے میں ہم نے پہلے صفحے پہ کہا، پہلے پیج پہ کہا لا ریب فی، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس کا حال بھی ہے کہ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اس کے بارے میں بھی یہ لوگ شک میں ہیں، اور شک بھی معمولی نہیں، تردد والا شک، تردد والا شک۔ آج بھی دنیائے کفر اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کلام کہتے ہیں، کہتے ہیں یہ حضور کی زبان سے جاری کتاب، اللہ کی کتاب نہیں ہے۔ یہود و نصارہ یہی کہتے ہیں جی، لیکن کہتے ہیں کہ بڑی عجیب بات ہے، اور کتابیں بدل گئیں لیکن یہ بدلی نہیں ہیں،
یہ بدلی نہیں. یہ بھی مانتے ہیں کہ صدیاں بیت گئی ہیں, 1500 سال ہونے کو ہے, مگر اس کے اندر ایک حرف, ایک نقطہ, ایک حرکت بھی نہیں بدلی. جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا تھا ایسا ہی ہے. اتنی بات بھی مانتے ہیں, لیکن پھر بھی دیکھو کہتے ہیں یہ حضور کی کلام ہے, اللہ کی کلام نہیں ہے. تو یہ شک میں ہیں, اور شک بھی تردد میں ڈالنے والا. من عمل صالحا فلنفسہ, یاد رکھو جس شخص نے نیک کام کیا اللہ پر احسان نہیں ہے, اس میں اللہ کا بھلا نہیں ہے. فلنفسہ, اس نے اپنے بھلے کے لیے کیا, اپنے فائدے کے لیے کیا. اور اسی طرح ومن اساء فعلیہا, جس نے برائی کا ارتکاب کیا, خدا کی خدائی میں کوئی کمی نہیں آئے گی کسی کے برائی سے بھی, اس نے اساء فعلیہا, اس کا وبال اسی پہ پڑے گا. تو بھلائی اپنے فائدے کے لیے, برائی اپنے نقصان کے لیے. باقی جو کچھ سزا آخرت میں ملے گی یا دنیا میں ملتی ہے تو وما ربک بظلام للعبید, تیرا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. یہ اپنے کیے کی سزا ملتی ہے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب اعمال دکھائیں گے مجرموں کو, تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے میرے بندے, کیونکہ ہر ایک سے حساب لیا گیا نا, ہر ایک سے, تو کہیں اے میرے بندے یہ تیرے اعمال ہیں جو میں نے گن گن کے رکھے ہیں, لکھ کے گن کے, فرشتوں کے گن کے لکھ کے رکھے ہیں. اگر اس کتاب میں عمل نامے میں کوئی خیر کی بات پاتا ہے شکر کر, اچھا کیا, آپ نے بھلا کے لیے کیا. لیکن اگر اس میں کوئی خرابی پاتا ہے تو کسی اور کو ملامت نہیں کر, اپنے آپ کو کر, اس لیے کہ اس میں جو بھی ہے وہ تیرا اپنا عمل ہے. اچھا ہے شکر کر, برا ہے خود کو ملامت کر, اور آگے جو سزا ہوگی وہ عمل کے بالکل مطابق ہوگی. اس لیے کہ اللہ کے ہاں ظلم نہیں ہے, اللہ کے ہاں عدل ہے, انصاف. یا فضل ہے یا عدل ہے. اللہ کے ہاں یا فضل ہے, جن کو بچائیں گے جنت میں پہنچائیں گے فضل سے, وہ بھی عمل سے نہیں, وہ بھی فضل سے. اور جو جہنم میں جائے گا وہ بھی عدل سے جائے گا, ظلم سے نہیں. یہی انسان کے اپنے اعمال ہی جہنم کے عذاب ہیں. یہ اپنے لیے خود ایندھن جمع کر رہا ہے وہاں پر, اپنے اعمال جو ہے نا یہ خود ایندھن بھیج رہا ہے وہاں پر. جیسے کہ نیک اعمال خود مٹیریل بھیج رہا ہے جنت کی تعمیر کے لیے. جو نیکی کرتے ہیں جنت میں تعمیرات ہوتی ہیں, جو برے عمل کرتے ہیں جہنم میں آگ سلگتی ہے, بچھو بنتے ہیں, سانپ بنتے ہیں, طرح طرح کی مشکل عذاب بنتے ہیں. عمل تو آج عمل کی کوئی صورت ہمیں نظر نہیں آتی. عمل کیا اڑ گیا, لیکن اڑا نہیں. جو بھی عمل کرتے ہیں آگے اس کی صورت بنتی جاتی ہے. تو ساری صورتیں قیامت کے دن اعمال کی سامنے آئیں گی, بھلی یا بری. تو تیرا رب بندوں پہ ظلم کرنے والا نہیں. تو ٹھیک عدل اور فضل کا معاملہ تو آخرت میں ہوگا. اب معاملہ آخرت کا ہے کہ وہ کہتے آخرت ہی نہیں ہے. جس آخرت سے تم یعنی ڈراتے ہو تو کہتے ہم مانتے نہیں, ہے ہی نہیں. کب ہوگی, پوچھتے تھے کب ہوگی, متی الساعہ. تو حضور سے سوال کرتے تھے کہ آپ جس قیامت سے ڈراتے ہیں کہ جس میں پیشی ہوگی, سوال جواب ہوگا, اعمال سامنے آئیں گے, جزا سزا ہوگی, ہوگا کب؟ یہ ایک ایسا سوال ہے کہ جس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے کہ قیامت کب ہوگی. یہ سوال ہے کہ قیامت ہوگی اور بالیقین ہوگی, 100% یقین سے ہوگی. کب ہوگی اس کا جواب کسی کے پاس نہیں اللہ کے سوا. لیکن جبریل امین سائل بن کے آئے تھے,
اور انہوں نے حضور علیہ السلام سے جو چند سوالات کیے، پہلا ایمان، دوسرا اسلام، تیسرا احسان، چوتھا سوال تھا کہ متی الساعہ، قیامت کب ہوگی؟ تو آپ نے پہلے 3 سوالوں کے تفصیل سے جواب دی دیے۔ چوتھے کے بارے میں فرمایا کہ پوچھنے والے کا اور جس سے پوچھا جا رہا ہے دونوں کا علم برابر ہے، یعنی جس سے پوچھ رہے ہو اس کا علم قیامت کے بارے میں پوچھنے والے سے کوئی زیادہ نہیں، تم میں دونوں برابر ہیں، نہ تجھے پتہ نہ مجھے پتہ۔ پھر اس نے کہا اچھا کوئی نشانی بتا؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں نشانی بتا سکتا ہوں، اس لیے کہ نشانیاں اللہ نے بتائی ہیں لیکن قیامت کے ٹائم نہیں بتایا۔ تو یہ سوال کرتے تھے کہ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کب ہوگی اس کی آمد؟ قل انما علمها عند ربی فی کتاب، آپ کہہ دیجئے قیامت کب ہوگی اس کا علم میرے رب کے پاس ہے، فی الکتاب، لوح محفوظ میں، یہ ہمیں نہیں بتایا۔ اسی طرح تو یہ سوال جو حضور سے قیامت کے بارے میں کرتے تھے یہ انکار کا سوال تھا۔ یعنی ایک آدمی تو معلومات کے لیے سوال کرتا ہے نا، کہ اس کو علم نہیں ہے تو معلومات کے لیے سوال کرتا ہے تاکہ اس کو علم حاصل ہو۔ کافر جو قیامت کا سوال کرتے تھے یہ معلومات کے لیے نہیں، مذاق اڑانے کے لیے، یعنی یہ کہیں گے مجھے نہیں پتہ تو مذاق اڑا، اچھا جی آپ نبی ہیں آپ کو بھی نہیں پتہ، تو یہ مذاق اڑانے کے لیے۔ ورنہ قیامت کے بارے میں سوال تو مسلمان بھی حضور سے کرتے تھے، وہ علم کے لیے، یہ مذاق کے لیے۔ ایک صحابی تشریف لائے، سادہ میں صحابی تھے، پوچھا حضور قیامت کب ہوگی؟ اس نے بھی سوال کیا قیامت کب؟ یہ استہزاء نہیں، یہ علم کے لیے۔ حضور نے بھی فرمایا تو نے کیا تیاری کی ہے اس کے لیے؟ کچھ تیاری کی ہے جو پوچھتا قیامت کب آئے گی؟ اس نے بڑی سادگی سے کہا حضور کوئی زیادہ نماز روزوں کا ذخیرہ تو نہیں جمع کیا، لیکن خدا اور خدا کے رسول سے محبت کا سرمایہ ہے، یعنی عبادات، نفلی عبادات کا کوئی بڑا سرمایہ تو میرے پاس نہیں ہے، بس وہ جو فرائض ہیں ادا کرتا ہوں، لیکن جو سرمایہ ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کا سرمایہ ہے۔ اور یہ کہ اللہ سے ملاقات بھی قیامت ہی کو ہوگی، اس لیے پوچھتا ہوں کب ہوگی جی، اور یہ کہ آپ کو بھی اعلیٰ مقام میں دیکھیں گے تو قیامت میں دیکھیں گے، تو اسی لیے پوچھ رہا ہوں۔ تو پھر حضور نے ارشاد فرمایا کہ اچھا تو تیرے پاس محبت کا سرمایہ ہے تو المرء مع من احب، پھر فکر نہ کر، آدمی اسی کے ساتھ ہوتا ہے جس سے پیار کرتا ہے، یعنی تجھے قیامت میں میری رفاقت اور اللہ سے ملاقات نصیب ہوگی محبت سے جی۔ تو عملی کوتاہی تو انسان میں ہوتی ہے، لیکن محبت صحیح اور سچی ہے تو پھر اللہ اس کوتاہی کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو خیر میں عرض یہ کر رہا تھا کہ سوال مخالف کرتے تھے مذاق اڑانے کے لیے، اپنے کرتے تھے محبت تعلق کی بنیاد پر۔ تو یہ بھی اسی سوال کا جواب ہے کہ تم لوگ قیامت سے ڈراتے ہو، اس کی سزاؤں سے ڈراتے ہو، تو سب کب ہوگی وہ؟ تو اس کا جواب دیا الیہ یرد علم الساعہ، قیامت کا علم اللہ ہی کی طرف پلٹا گیا ہے، یہ اللہ ہی کی طرف پلٹا گیا، یعنی اللہ ہی کے پاس ہے، کسی بندے کے پاس، کسی نبی مرسل کے پاس، کسی فرشتے مقرب کے پاس قیامت کا علم نہیں ہے کہ کب ہوگی۔ اتنی بات بتانے کے بعد کہ اس کا سوال مت کرو، یہ اللہ ہی کی طرف لوٹا دیا گیا، اس کا علم اللہ ہی کے پاس ہے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ اپنے قدرت کے دلائل بیان فرماتے ہیں کہ دیکھو وما تخرج من ثمرات من اکمامها، نہیں نکلتے پھل اپنے غنچوں سے، یعنی پہلے پھول ہوتا ہے نا، پھول کی پتیاں، یعنی سب سے پہلے پتی ہوتی ہے، پتی کھولتے تو اس میں کبھی پھول ہوتے ہیں، کبھی پتیاں ہی ہوتی ہیں، کبھی پھول ہوتے ہیں، پھر پھول کی پتیاں گر جاتی ہیں، اس کے اندر سے پھر جو پھل ہوتا ہے نا
اس کا چھوٹا سا غنچہ نکلتا ہے، وہ آہستہ 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 بڑا ہو جاتا ہے۔ تو وما تخرج من ثمرات، یہ سارا پروسیس جو ہے نا، یعنی نہیں نکلتے پھل من اکمامہا، اکمام کم کا معنی وہی غنچہ، غنچوں سے پھل نہیں نکلتے، مگر اللہ ساری کیفیت کو جانتا ہے، بلکہ بناتا ہی وہی ہے۔ پہلے موسم بھیجتا ہے بہار کا، تو خشک لکڑیاں ہری ہونی شروع ہو جاتی ہیں، پتیاں نکلتی ہیں، اور پھر پتیوں کے بعد وہ چھوٹے چھوٹے غنچے بنتے ہیں، وہ پھر سے کھلتے ہیں، پھر کھلنے کے بعد وہ پنکھڑیاں الگ ہوتی ہیں، پھر ان کے اندر سے چھوٹا سا ایک بیج کی طرح دانہ نکلتا ہے، پھر رفتہ رفتہ بڑا ہوتے 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 وہ پورا پھل بن جاتا ہے۔ تو یہ سارا مرحلہ جو ہے نا اللہ جانتا ہے، سارا مرحلہ اللہ جانتے ہیں۔ ایک وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه، اور کوئی مادہ، عورت ہو یا جانوروں کی کوئی مادہ ہے، وہ اپنے پیٹ میں نہیں اٹھاتی حمل، جب اس کا حمل ہوتا ہے تو وہ اپنا حمل نہیں اٹھاتی، یعنی جب بھی اٹھاتی ہے، نہیں اٹھاتی جب بھی اٹھاتی ہے، اور جوں وہ بڑھتا ہے سارا اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ پہلے کیا ہوتا ہے، پانی کی بوند، وہ پڑا رہتا 40 دن گزرنے کے بعد اس میں انقلاب آتا ہے، وہ بن جاتا ہے خون جمع ہوا، پھر چلتے چلتے 40 دن گزرتے ہیں، وہ جمع ہوا خون گوشت کی بوٹی بن جاتا ہے، پھر چلتے چلتے 40 دن گزرتے ہیں، اس بوٹی کے اندر ہڈیاں بننی شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر اعضاء جسم کے بننے شروع ہو جاتے ہیں، چاہے انسانی ہے چاہے حیوانی ہیں جی۔ پھر اس کے بعد ہڈیاں اعضاء بنے، اس کے اوپر پھر ہڈیوں پر پھر گوشت چڑھایا جاتا ہے، گوشت کے اوپر پھر کھال چڑھائی جاتی ہے، پھر پورا جسم بنتا ہے، پھر اس کے بعد روح پھونکی جاتی ہے، فَأَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ، اب تک وہ مرا پڑا ہے، روح ڈالی تو متحرک ہو گیا، جیتا جاگتا ہو گیا، پھر کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اس کو باہر بھیج دیا جاتا ہے، سمجھے؟ اور فرمایا کہ باہر بھیج کر یہاں بھی ایک زمانے تک رکھتے ہیں، 20 سال 30 سال 50 سال، پھر ثم اماتہ فاقبرہ، پھر ہم دوبارہ روح اپنی نکال لیتے ہیں اور سارے مل کے اس کو قبر میں گاڑ کے آ جاتے ہیں۔ ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب اللہ چاہے گا تو قبر سے بھی نکال دے گا، سمجھے بات؟ تو جیسے پہلے گٹھلی ہوتی ہے، بیج ہوتا ہے، مرا ہوا ہوتا ہے، تم اس کو زمین میں گاڑتے ہو، وہ کچھ عرصہ پڑے رہ کر اللہ اس کو پھلاتے ہیں، نرم کرتے ہیں، پھر اس کو پھاڑتے ہیں، پھاڑنے کے بعد وہ لپٹی ہوئی ایک کلی ہوتی ہے، پھر اس کلی کو زمین سے نکالنے کے لیے اللہ رستہ آسان کرتے ہیں، زمین پھٹتی ہے تو کلی نکلتی ہے، ورنہ وہ نازک کلی اور یہ سخت زمین کون رستہ بناتا ہے؟ پھر اوپر آ کر وہ بڑی ہوتی ہے، ہوتے ہوتے پھر اس میں دانے لگتے ہیں، اور دانوں میں پھر بیج لگتا ہے، پہلے بھی بیج آخر میں بیج۔ تو فرمایا کہ کوئی مادہ چیز اپنے پیٹ میں نہیں اٹھاتی اور پھر نہیں اس کو باہر جنتی الا بعلم، مگر یہ سب اللہ کے علم سے ہوتا ہے۔ کیسے بناتا ہے، کس شکل کا، کس عقل کا، اور کس طریقے سے اس کی ساری زندگی کے بارے میں وہ لکھاتے ہیں، پیدا ہو کر کتنا جیے گا، پیدا ہو کر کتنی روزی ملے گی اس کو، پیدا ہو کر یہ خوشبخت ہوگا بے بدبخت ہوگا، یہ پڑھے لکھے گا یا یہ جاہل ہوگا، یہ گورا ہوگا یہ کالا ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ اب سائنس نے بہت ترقی کر لی ہے تو صرف اتنا بتاتی ہے کہ لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگا، بس
ٹھیک ہے نا، اتنا سا بتا دیتے ہیں، لیکن ساری کیفیات کوئی بتا سکتا ہے کہ جب نکلے گا تو اندھا نکلے گا یا آنکھیں کھول کے، جب نکلے گا تو سارے جسم کے اعضاء پورے ہوں گے یا ادھورے ہوں گے، جیتا نکلے گا یا مرتا نکلے گا، جی کتنا زندہ رہے گا، کوئی ساری تفصیل نہیں بتا سکتا، ایک دو چیزیں مشین نے بتا دیں تو کیا ہو گیا؟ تو اس لیے فرمایا اندر کیا ہو رہا ہے خدا جانتا ہے، پیدا کب ہوگا، ٹھیک ٹائم پیدا کبھی کوئی نہیں بتا سکتا، ٹھیک وقت نہیں بتا سکتا۔ نارمل ٹائم جو ہے نا، کم سے کم ٹائم تو 6 مہینے کا ہے، بہت جلدی آ جائے، بہت جلدی 6 مہینے سے کم نہیں، لیکن نارمل وقت 9 مہینے ہے، کبھی 8ویں 7 میں بھی ہو جائے گا، جی 9 مہینے، لیکن یہ ہے اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، اور زیادہ کی لمٹ کتنی ہے اللہ بہتر جانے۔ تجربات سے اہل علم نے بتایا ہے کہ 4 سال بھی رہ سکتا ہے۔ ایک امام، تفسیر کے امام، مفسر امام ضحاک 3 سال کے بعد پیدا ہوئے، جب پیدا ہوا تو دانت بھی نکلے ہوئے تھے، دانت بھی نکلے ہوئے تھے، ظاہر 3 سال کا بچے کے دانت نکلا تھا، تو تجربے سے ثابت ہے کہ زیادہ سے زیادہ بچہ 4 سال رہ سکتا ہے، اس سے اوپر کے کوئی تجربہ نہیں ہے۔ تو یہ ساری کیفیتیں اللہ جانتے ہیں کہ کب پیدا ہوگا۔ یہ 2 چیزیں بتائیں، ٹھیک ہے نا، کہ پھل ابتدا سے آخر تک کیسے پروسیس سے گزرتے ہیں، بچہ انسانی ہو یا جانور کا ہو کیسے پروسیس سے گزرتا ہے، یہ سب اللہ کے علم میں ہے، سب اللہ کے علم ہے، اللہ کا ایسا علم ہے۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اچھا ایسا اللہ کا علم ہے، اور انہوں نے بے علموں کو بلکہ بے حس و حرکت کو خدا کا پارٹنر بنا رکھا ہے۔ اللہ کا ایسا علم، ایسی قدرت، اور جن کو انہوں نے خدا کا شریک بنایا ہوا ہے، جن کے پاس کوئی علم بھی نہیں، بلکہ بعض تو ایسے جن میں حس و حرکت ہی نہیں، جو بوتے ان میں کیا ہے، یا لکڑی ہے کیا اس میں، کچھ بھی نہیں۔ تو ایسی ذات کے پارٹنر ایسوں کو بناتے ہیں۔ اچھا اللہ فرماتے ہیں ان کا پتہ چلے گا نا کل قیامت کے دن، یوم ینادیم، اس دن کہ اللہ ان کو پکاریں گے، ان مشرکین کو پکاریں گے اور کہیں گے این شرکائی، وہ جو میرے پارٹنر بنائے تھے وہ کہاں ہیں، جن سے امیدیں وابستہ کی تھیں کہ یہ اللہ کے عذاب سے بچائیں گے، ہماری سفارش کریں گے، وہ کہاں ہیں، نہ بلاؤ یہ سختی کا دن آئے نہ کچھ کریں، کہاں ہیں این شرکائی۔ تو اس وقت یہ ہکے بکے ہوں گے اور کہیں گے آذناک ما منا من شہید، اے اللہ ہم آپ کو بتاتے ہیں ہم میں سے کوئی بھی اس بات کی شہادت نہیں دیتے کہ کہاں ہیں، گم ہو گئے، کہہ رہے ضل عنہم، وہ ان سے گم ہی ہو جائیں گے، وہ تلاش کریں گے، وہ ملیں گے نہیں۔ تو قیامت کا دن تو ایک بہت بڑا دن ہوگا، اس کے اندر کئی مرحلے ہوں گے، کئی حالات ہوں گے۔ تو کبھی ایسا ہوگا کہ عابد و معبود کا کوئی پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ان کے معبود کہاں ہیں، تو اللہ پوچھیں گے کہاں ہیں، لاؤ، کہاں سے لائیں گے، تو کہیں گے ما منا من شہید۔ لیکن ایسا مرحلہ بھی ہوگا کہ خود اللہ ان کے معبودوں کو ان کے سامنے لے آئیں گے، لائیں گے تو بڑے خوش ہو جائیں گے کہ اوہو آ گئے، اب تو کچھ نہ کچھ بات بن ہی جائے گی، تو بڑے خوش ہوں گے۔ لیکن جب ان سے بات چیت ہوگی وہ کہیں گے ہم تمہیں جانتے ہی نہیں، تم کون ہو؟ وہ کہیں گے حضرت ہم پوجا پاٹ کرتے ہیں، تمہاری نظر و نیاز دیتے رہے، تمہارا یہ کرتے رہے، ہمیں کیا پتہ ہے، ہم تمہیں جانتے ہی نہیں جی۔ تو جب وہ کہ ہم تمہیں جانتے ہی نہیں ہیں، بڑے عجیب ہے، ہم نے ساری زندگی ان کی پوجا پاٹ میں گزار دی، خدا کو بھولے، اس کو سجدہ نہیں کیا، ان کو کرتے رہے، آج یار یہ آنکھیں ہی نہیں ملاتے ہم سے کہ ہمارا کوئی ان سے تعلق ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں
وتقطعت بهم الاسباب، تعلقات ٹوٹ جائیں گے، اور جو ان کی پوجا پاٹ کرتے رہے دنیا میں اس وقت کہیں گے کاش اور خدا ہمیں دنیا میں اب بھیج دے، اب تو ہم ان سے ایسے بیزار ہوں گے نا جیسے یہ آج ہم سے آنکھیں نہیں ملاتے۔ آج جس طرح یہ ہمیں کہتے ہم نہیں جانتے، ہم بھی اب دوبارہ دنیا میں گئے نا ہم بھی کہیں تم کو نہیں جانتے، لیکن کب ہوگا؟ یہ تو حسرتی رہے گی، دنیا میں آنا کب ہوگا؟ اس لیے اللہ آج ہی سمجھاتے ہیں کہ کل یہ ہونا ہے، آج ہی سمجھ جاؤ، کل یہ ہونا ہے، آج ہی سمجھ جاؤ۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ، اور گم ہو جائیں گے ان سے وہ معبود جن کو اس سے پہلے دنیا میں وہ پکارا کرتے تھے اپنی حاجتوں میں۔ وَظَنُّوا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ، اور یہ یہاں ظن بمانے یقین کیا جائے، یعنی یہ خیال کے معنی میں نہیں، اور یہ یقین کر لیں گے کہ اب ان کے لیے چھٹکارا نہیں ہے، اب ایسے پکڑے گئے ہیں کہ بچ نہیں سکیں گے، یقین کر لیں گے۔ یہ تھوڑا سا قیامت کا منظر اللہ نے بتایا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ انسان کی ایک فطری کمزوری کا ذکر فرماتے ہیں۔ انسان میں بہت کمزوریاں ہیں، ایک کمزوری کا ذکر فرماتے ہیں کہ لا یسأم الانسان من دعاء الخیر، آدمی تھکتا نہیں ہے خیر مانگنے سے، بھلائی مانگنے سے تھکتا نہیں، راحت مانگنے سے، آرام مانگنے سے، سکھ مانگنے سے، چین مانگنے سے تھکتا ہی نہیں، مانگتا ہی رہتا ہے، مانگتا ہی رہتا ہے۔ لیکن وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ، اگر کوئی شر آ جائے، خیر کے بجائے کوئی شر آ جائے، صحت کے بجائے بیماری آ جائے، دولت کے بجائے فاقہ آ جائے، جی اور کوئی مصیبت آ جائے، فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ، بالکل مایوس ہو جاتا ہے۔ یئوس کا معنی بھی مایوس اور قنوط کا معنی بھی، یعنی بالکل مایوس ہوتا ہے، کہتا ہے اب تو بس گیا ہی گیا، اب تو تبدیلی نہیں آئے گی، اب تو خیر آئے گی نہیں۔ حالانکہ جو پہلے خیر دے سکتا تھا اب نہیں دے سکتا کیا؟ تو جب بھلائی ملتی ہے تو یہ بھی خوب مانگتا ہے، اور ہو جائے، اور ہو جائے، اور ہو جائے، اور ہو جائے۔ جب اللہ آزماتا ہے اور اس کے بجائے الٹا کوئی دوسرا معاملہ پیش آتا ہے، پھر ہاتھ پکڑ کے میں ہی نظر آ گیا تھا، بس یہ ساری مصیبتیں مجھی پہ پڑنی تھیں، بس شکوے شکایات شروع کر دے گا اور اللہ کی ساری نعمتوں کو بھلا دے گا جو آج تک ہوتی رہی، اور کہتا ہے اب تو حالات بدلنے کے نظر نہیں آتے، اور جی اب تو حالات بدلیں گے نہیں۔ ارے میاں جو پہلے بدل سکتا تھا اب نہیں بدل سکتا، تو اب دعا چھوڑ دیتا ہے، مایوس ہو کے بیٹھ جاتا ہے، شکوے خدا کے کرنے لگ جاتا ہے۔ یہ انسان کی فطرت کا کمزور پہلو ہے، کمزور پہلو ہے جی۔ اچھا پھر مانتے ہیں وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِن بَعْدِ الضَّرَّاءِ، پھر اگر ہم چینج کریں اور اس تکلیف کے بعد پھر ہم اس کو رحمت کا مزہ چکھا لیں، پھر رحمت کا مزہ چکھا لیں، من بعد ضراء مَسَّتْهُ، اس تکلیف کے بعد جو اس کو ابھی ملی ہے اس کے بعد ہم پھر اس کو رحمت کا مزہ چکھائیں، پھر بھی شکر نہیں کرتا، کہتا ہے لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي، تو ضرور کہتا ہے او یہ تو مجھ کو ملنی ہی تھی، میں تو اس کا مستحق تھا، میں نے تو اتنی محنتیں کی تھیں، آخر میری محنتیں رنگ لائیں۔ خدا کا نام نہیں لیتا، کہتا میری محنت رنگ لائی، بیماری سے شفا ہوتی، کہتا میں نے بہت بڑے فیس دے کر اچھا سے اچھا ڈاکٹر سے علاج کرایا ہے، پھر بھی نہ ٹھیک ہوں گا کیا؟ تو بیماری کے بعد راحت ملے تو ڈاکٹر نے ہاں پھر اس کو بھول گیا، فقر کے بعد پھر کام اچھا ہو جائے پھر کہتا ہے اور میری قابل آدمی تھا، پڑھا لکھا آدمی تھا، تجربہ کار آدمی تھا، محنتی آدمی تھا، یہ تو مجھ کو ملنا ہی ملنا تھا۔ یہ ہے انسان کا آزادی، یعنی یہ چیز تو میرے حق میں تھی مجھے ملنی تھی، میں اس کا مستحق تھا۔
اور پھر اپنی اکڑ دکھاتا ہے، کہتے وما ظن الساعۃ قائمۃ، یہ مولوی کہتے ہیں قیامت ہوگی، یہ ڈراتے رہتے ہیں ہمیں قیامت ہوگی، پکڑ دھکڑ ہوگی، سزا ہوگی، میں تو جی خیال ہی نہیں کرتا کہ قیامت بھی ہوگی۔ وما ظن الساعۃ، میں تو قیامت کا یقین ہی نہیں کرتا، ہمیں ظن بمانا یقین ہے۔ اچھا چلو جی یہ اتنے لوگ کہتے ہیں تو اگر ہو ہی گئی تو، میں تو یقین نہیں کرتا، اگر ہو ہی گئی تو ان کے کہنے سے، وَلَرُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي، اور ان کے کہنے کے مطابق میں اپنے رب کے پاس گیا بھی، مجھے اللہ کے ساتھ پیش کیا بھی گیا، تو اِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ، پکی پکی بات ہے پھر بھی مجھے جنت ہی ملے گی۔ یہ خواہ ڈراتے ہیں اس لیے کہ یہاں جو مجھے اللہ نے راحت دی ہے، آرام دیا ہے، سکھ دیا ہے، چین دیا ہے، اولاد دی ہے، مال دیا ہے، یہ نشانی ہے کہ پہلے تو ہونا ہی کچھ نہیں۔ اگر ان کے کہنے پہ ایسا ہو بھی گیا اور مجھے اپنے رب کے پاس جانا پڑ گیا، تب بھی سیدھی سیدھی بات ہے کہ جو یہاں ملا ہے وہ وہاں بھی ملے گا، جو یہاں ملا ہے عندہ للحسنیٰ، وہاں بھی مجھے بھلائی ملے گی۔ ان کی بات ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا، ہم ضرور بتائیں گے ان کافروں کو جو انہوں نے دنیا میں کرتوت کیے، عمل کیے، وَلَنُذِيقَنَّ مِنْ غَضَابٍ غَلِيظٍ، اور ان کو بہت سخت سزا دیں گے، ان متکبر لوگوں کو، ان ناشکر لوگوں کو جی، اور یہ ادھر پلٹتے کبھی ادھر پلٹتے ہیں، ان کو ہم سخت ترین سزا دیں گے۔ عاص بن وائل ایک مکہ کے مشرکین میں بڑا سردار تھا اور حضور کے بڑے مخالفین میں سے تھا۔ بیٹا تو ماشاءاللہ عمرو بن عاص بڑے پائے کا صحابی ہے، لیکن باپ عاص بن وائل سخت۔ ایک صحابی حباب بن ارت رضی اللہ عنہ جو ایک مشرکہ عورت کے غلام تھے، پیشے کے لحاظ سے لوہار تھے، تو اس نے بھٹی لگا کے دی تھی اور اس سے کام لوہے کا کام کرواتی تھی، یعنی جو اوزار وغیرہ بناتے ہیں، تلوار بنائی، چھری چاقو وغیرہ یہ اچھا بنواتی تھی، تو وہ تو اس کے لیے کام کرتے ہی تھے۔ کبھی پارٹ ٹائم میں کچھ اپنے لیے بھی، یعنی کسی کی چیز بنا لی تو اپنے لیے بھی ہوتا، تو عاص نے کوئی کام ان سے کروایا تھا کچھ، لیکن پیسے نہیں دیے تھے۔ یہ تو مسلمان تھے، اچھا جی، پہلے تو ان کو اسلام کی پاداش میں ان کی مالکہ نے اتنی سزا دی، اتنی کس کام تصور نہیں کر سکتے، اتنی غصے میں تھی ان کے مسلمان ہونے پہ کہ جب آتی نا ان کو سے لیٹ جا، یہاں پہ پیٹ کے بل لیٹ جا، لٹاتی اور پھر کپڑا پیچھے سے ہٹا کر آنکڑے سے گرم لوہا سلگتا اٹھا کر پیٹھ پہ رکھتی تھی، وہ وہی ٹھنڈا ہوتا تھا۔ ایک دفعہ نہیں بارہا کہتی تھی، دیکھ حباب، جب تک تو ان کا انکار نہیں کرے گا یہ سزا ملتی رہے گی۔ وہ بھی اللہ کے بندے تھے کہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ جان جا سکتی ہے، ان کا ساتھ نہیں جا سکتا۔ تو ان کے پیٹھ میں بڑے بڑے گڑے پڑے ہوئے تھے، وہ لوہا گرم ہوتا ہے نا وہیں سلگتا تھا کتنی دیر، مگر ایمان کی ایسی قوت تھی، ایسی حلاوت تھی کہ وہ پڑے رہتے تھے۔ آج ہمیں تو کانٹا چبھ جائے تو ہم بلک جاتے ہیں۔ خیر اس نے کام لیا، تو انہوں نے ایک دفعہ جا کر کہا کہ آج تو آپ نے اتنا مجھ سے کام لیا ہے، پیمنٹ نہیں کی، یار کچھ کرو۔ اس نے بھی کہا، دیکھ حباب، جب تک تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہیں کرے گا اس وقت تک کچھ نہیں دوں گا۔ اب وہ سردار ہے، یہ بیچارے لوہار بھی ہے، غلام بھی ہیں، وہ تو سردار ہے، لیکن جب ایمان ہوتا ہے نا تو وہ سرداری کی پرواہ نہیں کرتے حق بات کہنے میں۔ انہوں نے کہا، دیکھ ہاس، تو مر کے دوبارہ زندہ ہو جانا تو تب بھی میں ان کا انکار نہیں کروں گا۔ یہ پیسوں کی کیا بات کرتا ہے، نہیں دیتے تو نہ دے، یہ کون سی تو نے شرط لگائی ہے؟ اگر تو مر کے دوبارہ زندہ ہو جائے تو بھی میں انکار نہیں کروں گا۔
اس نے پیار کے مزاق کیا، کہنے لگا اچھا مر کے دوبارہ زندہ ہوں گے؟ اور جیسے تمہارا سردار تمہارا نبی کہتا ہے کہ پھر اللہ کی عدالت میں جائیں گے، جزا سزا ہوگی، کہتا ہم تو نہیں مانتے اس کو، تو بھی کہتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے، تو چل نہ پھر ایسا ہوں گے کہ جب مر کے دوبارہ زندہ ہوں گے تو جو آج مجھے ملا ہے یہ وہاں بھی مجھے ملے گا، تو اس وقت میں پیمنٹ کر دوں گا، اس زندگی میں تو نہیں کرتا، وہ زندگی کا تم کہتے ہو اگر وہ زندگی ہوئی نا تو وہاں کر دوں گا، یعنی مذاق اڑایا اس کا، یعنی اس پہ تو ہمیں یقین نہیں ہے، یعنی بالکل مطلب نہیں دیتا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم میں اس قصے کو ذکر کیا ہے۔ افرأیت الذی، آپ نے اس شخص کو دیکھا جی کہ جو ہماری آیات کا منکر ہے، وقال لأوتین مالا وولدا، اور کہتا ہے کہ اگر مرنے کے بعد دوبارہ اٹھے تو پھر مجھ کو مال اور اولاد ملے گی، تو یہ مذاق اڑایا کرتے تھے لوگ، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی کہتا ہے کہ میں تمہارے کہنے پہ اگر رب کے پاس گیا نا، ان لی عندہ الحسنی، پھر بھی مجھے وہاں حسنائی اور اچھائی اور بھلائی ملے گی، اور میں قیامت کو قائم ان کو یعنی یقین نہیں کرتا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اچھا آپ ان کافروں کو ہم بتا دیں گے جو انہوں نے عمل کیے، اور ان کو سخت ترین سزا دیں گے ان باتوں کو۔ اب ایک اور کمزور پہلو انسان کا، وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ، جب ہم کسی انسان پہ انعام کرتے ہیں، احسان کرتے ہیں، صحت دیتے ہیں، عافیت دیتے ہیں، مال دیتے ہیں، دولت دیتے ہیں، نعمتیں دیتے ہیں، تو یہ کیا کرتا ہے؟ نَآبِ جانب، پہلو پھیر کے چلا جاتا ہے، ہمارا نام تک نہیں لیتا کہ یہ خدا نے دیا ہے، پہلو پھیر کے چلا جاتا ہے۔ ہماری مسجد نظر آئے تو پہلو پھیر کے چلا جاتا ہے، ہماری آذان سنتا ہے تو پہلو پھیر کے چلا جاتا ہے، ہمارا نام کہیں لیا جاتا ہے تو پہلو پھیر کے چلا جاتا ہے، دلچسپی ہی نہیں، دیتے سب ہم ہیں۔ لیکن اذا مسہ الشر، جب ہم اپنی دی ہوئی چیز واپس لے لیتے ہیں اور خیر کے بجائے اس کو کوئی شر پہنچاتے ہیں، بیماری دکھ پہنچاتے ہیں، مال اولاد کا نقصان کر دیتے ہیں، فضو دعائیں عریض، لمبی چوڑی دعائیں مانگتا ہے، پھر لمبی چوڑی، اوپر والا تو تھا نا یئوس القنوط، یہ دوسرا ہے کہ پھر بہت لمبی چوڑی دعائیں مانگتا ہے، اور جب نعمت دیتے ہیں تو نام بھی نہیں لیتا ہے، پہلو بچا کے چلا جاتا ہے، جب پکڑتے ہیں تو لمبی دعائیں کرتا ہے۔ اچھا اب یہ کہتے ہیں لمبی دعا مصیبت میں کرنا کوئی بری بات تو نہیں ہے، آدمی کو تو راحت میں بھی دعا کرنی چاہیے، اور جب مشکل میں آئے تو بے شک لمبی دعا تو مطلوب ہے، اچھی ہے اللہ سے دعا مانگنا، لیکن یہاں اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اس کی برائی بیان کر رہے ہیں، یہ اس لحاظ سے کر رہے ہیں کہ نعمت میں تو نام ہی نہیں لیتا، مصیبت میں پھنستا ہے تو لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے، مطلب لمبی دعائیں مصیبت میں بری نہیں ہے، کرنی ہی چاہیے، لیکن کم از کم ادھر بھی تو کچھ کرے نا، اس حالت میں بھی کچھ کرے نا، تو ادھر تو یہ بھولا ہوا ہے، ادھر جب پھنستا ہے تو پھر لمبی دعائیں کرتا ہے۔ قل، آپ فرما دیجئے، ارأیتم، یہ تو بتاؤ، ان کان من عند اللہ، اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے، جیسے کہ اللہ کی طرف سے ہی ہے جی، اور تم کہتے ہو نہیں ہے، اگر یہ بات کل قیامت کو ثابت ہوگی کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے اور ثابت ہوگی، اور ثم کفرتم، پھر تم اس کا انکار کرتے ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، تو بتاؤ من اضل ممن هو فی شقاق بعید، اس سے بڑا گمراہ کون ہے جو دور کی مخالفت میں پڑا ہوا ہے، دور کی مخالفت میں پڑا ہوا ہے، بالکل موافقت کے قریب ہی نہیں۔ مطلب کہ ذرا سوچو، جس چیز کا انکار کرتے ہو کل کو یہ ثابت ہوگا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، پھر کیا حشر ہوگا تمہارا، اس کو بھی تو سوچو، اور کل ہوگا، قیامت کے دن ہوگا، اور اس کتاب کا کیس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود لڑیں گے، اس کے وکیل کون ہوں گے، اور اللہ کی عدالت ہوگی،
یہ مظلوم کتاب کے وکیل ہوں گے حضور. کیس کیسے پیش ہوگا وہ بھی اللہ نے بتایا قرآن میں. وقال الرسول، اللہ کا رسول اللہ کی عدالت میں کہا کہ یا رب، اے میرے رب، ان قومی یہ میری قوم جو ہے نا، اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، انہوں نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا. مہجور ہجرت سے نا، یعنی اس کو ہجرت پہ یعنی اس کو مہجور یعنی چھوڑ رکھا تھا. ہجرت کا معنی تو چھوڑ دینا، ملک چھوڑنا وغیرہ. اس نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا، یعنی اس کو آپ کی کتاب نہیں مانتے تھے. تو وہ تو ان کے خلاف تو یہ کیس ہوگا کہ وہ اس کو آپ کی کتاب نہیں مانتے تھے جو چھوڑ رکھا تھا. لیکن دوسرے کیس کا بھی خطرہ ہے کہ ہمارے خلاف نہ ہو جائے آج، کہ ہم نے تو لے رکھا ہے، چھوڑا نہیں ہے، لیکن جو قرآن کہتا ہے وہ تو چھوڑ رکھا ہے. تو اگر بدعملی کا کیس ہمارے خلاف ہو گیا تو کیا کریں گے؟ کفر کا تو ان کے خلاف ہوگا، لیکن بدعملی کا، جیسے کہ آج ساری دنیا میں قرآن کو چھوڑا ہوا ہے، صرف تلاوت کرتے ہیں برکت کے لیے، جی ایصال ثواب کے لیے. باقی کون سا ملک ہے جس میں اس کا قانون ہے؟ کون سی عدالتیں جو ایسا فیصلہ کرتی ہیں؟ تو یہ بھی تو چھوڑ رکھنا ہے نا جی. تو خطرے کی بات ہے. اللہ فرماتے ہیں سنوریہم آیاتنا فی الآفاق، کوئی بات نہیں، ہم بھی تھکے نہیں ہیں سمجھانے سے، ہم ان کو اور اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں گے آفاق میں، اطراف عالم میں، دنیا کے کناروں میں اپنی قدرت کی نشانیاں ہم ان کو دکھاتے رہیں گے. چاند، سورج، ستارے، سیارے، یہ بھی آفاق کی نشانی ہے نا. یہ کس نے بنائی ہے؟ کون چلا رہا ہے جی. اور اطراف عالم میں ہر چیز خدا کی قدرت کی نشانی ہے. کس نے بنائی ہے؟ کون چلا رہا ہے؟ سنوریم آفاق، یعنی فی الآفاق، ہم آفاق میں ان کو نشانی دکھاتے رہیں گے. کئی پتھروں پہ اللہ کا نام لکھا ہوا نہیں ہوتا، پتھروں پر، درختوں کے پتوں پہ کبھی نہیں دیکھا؟ درختوں کی شاخیں کلمے کی شکل میں کبھی نہیں دیکھی؟ جانوروں کے جسم پہ اللہ کا نام نہیں دیکھا؟ یہ بھی تو آفاق کی نشانی ہے نا. اللہ کہیں لکھا محمد، کہیں لا الہ الا اللہ. کبھی بادل ایسی شکل بنا لیتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ آفاقی نشانیاں ہیں. اب بھی نہیں سمجھتے. کبھی بینگن کو آدھا کرو، بیچ اللہ، بینگن گول نہیں، گول میں نے نہیں دیکھا، لمبے میں نے بھی دیکھا ہے. جو تھوڑا سا لمبا ہوتا ہے نا، اس کے اوپر سے 2 پیس کرو نا، تو اس پہ بھی لکھا ہوگا اللہ، اس میں اللہ. تو یہ بھی آفاق کی نشانیاں ہیں. تو ہم ان کو نشانیاں دکھائیں گے آفاق میں، یعنی اطراف عالم میں. وفی انفسہم، باہر کیوں جاتے ہیں؟ خود ان کے نفسوں میں بھی تو، ہماری ان کے جسم میں بھی تو قدرت کی بے شمار نشانیاں ہیں. خود انسان میں اللہ کی قدرت کی بڑی نشانیاں موجود ہیں. خود ذرا جھانک کے دیکھے اپنے آپ کو. یہ ہے تو 5-6 فٹ کا، لیکن ساری باہر کی کائنات ہم نے اس کے اندر سمیٹ کے رکھی ہے. جو باہر میں ہے وہ سب انسان کے جسم میں ہے. غور کرے تو آسمان یہاں ہے، زمین یہاں ہے، سیارے یہاں ہیں، ستارے یہاں ہیں، پہاڑ یہاں ہیں، جنگل یہاں ہیں، میدان یہاں ہیں جی، پانی کے چشمے یہاں ہیں جی. کھاری بھی ہے، منہ سے میٹھا پانی نکلتا ہے، یہاں سے آنسوں سے کھارا پانی نکلتا ہے، ٹھیک ہے نا. پیشاب سے گندا پانی نکلتا ہے. تو جو باہر کی کائنات میں وہ سمیٹا ہوا ہے، اس میں سمیٹا ہوا ہے. اسی میں دیکھ لو کہ کیا کیا اللہ نے، کہتے ہیں مشت خاک میں اللہ نے کیا کیا کارنامے کیے ہیں. مشت خاک میں کیسا حسین و جمیل انسان بنایا ہے، بولتا چالتا انسان بنایا ہے، دیکھتا بھالتا انسان فرمایا ہے کمزور اتنا کہ وخلق الانسان ضعیفا، بہت کمزور ہے. کانٹا چبھ جائے تو تل ملا جاتا ہے. طاقتور اتنا ہے
کہ پہاڑوں کے سینے چیر دیے ہیں، سمندروں کے سینے چیرتا جاتا ہے، فضاؤں میں اڑتا جاتا ہے، جی لاکھوں ٹن کی ٹرین بھگاتا جاتا ہے۔ طاقتور اتنا ہے، کمزور اتنا ہے کہ سوئی چبھ جائے تو یہ بھی اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے نا۔ ایک طرف انسان کی کمزوری دیکھیے، بخار نہیں برداشت کر سکتا، پیٹ کا درد نہیں برداشت کر سکتا، ادھر دماغی طاقت یہ ہے کہ ستاروں کو چھونے کے لیے جا رہا ہے۔ یہ بھی عجوبہ ہے، انسان بھی کیا ہے، قدرت کا شاہکار ہے۔ حتیٰ یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ واضح ہو جائے گا ان کے لیے کہ قرآن، اسلام، پیغمبر اسلام سب برحق ہیں۔ اتنی نشانیاں دکھائیں گے کہ یہ انکار نہیں کر سکیں گے، ماننا پڑے گا کہ یہ حق ہے۔ اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید، کیا ان کے لیے اتنی بات بس نہیں کرتی، اتنی بات کافی نہیں ہے کہ آپ کا پروردگار ہر چیز پر حاضر و ناظر ہے؟ اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں، کوئی ذرہ خدا سے پوشیدہ نہیں، نہ آسمان کی بلندیوں میں نہ زمین کی پستیوں میں۔ یہی بات کافی نہیں ہے۔ الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم، خبردار یہ لوگ اپنے رب کی ملاقات سے شک میں ہیں۔ جب قیامت سے شک میں ہے تو مطلب ہے اللہ کی ملاقات سے شک میں، کیونکہ اللہ کی ملاقات قیامت ہی کے دن ہوگی، تو یہ اسی میں شک میں ہیں۔ قیامت کا انکار کرتے ہیں، یہ اللہ کی ملاقات سے شک میں ہیں۔ لیکن الا انہ بکل شیء محیط، خبردار اللہ تو ہر چیز کو احاطہ کیا ہوا ہے، اللہ کے علم اور قدرت کے احاطے سے باہر کوئی چیز نہیں، کوئی چیز نہیں۔ یہ تھی سورہ حامیم فصلت جو ختم ہوئی۔ انشاءاللہ آگے حامیم شورا ہے انشاءاللہ پروگرام میں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا